نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے تھا، اور آج کا درس بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے دیگر پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک بات گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ ایمان ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ ایمان میں زیادتی کا سبب اور باعث ہے، اور صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں ایمان نہ ہو یا ایمان کی زیادتی کا باعث کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں 1200 مقامات پر صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور آپ کی دعوت پر 10 مبشرہ میں سے زیادہ تر صحابہ کرام آپ ہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے۔ آپ نے دعوت دی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے چچا نے حضرت طلحہ کے اسلام قبول کرنے پر حضرت طلحہ کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو مارا، اور اس مار پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت نہیں کی۔ اس سے دل برداشتہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان صحابہ کرام ایسے ہیں، بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور حبشہ کی طرف نکلنے لگے، اور ایک مقام ہے برق النعمہ، اس مقام پر پہنچے تو یہاں پر قبیلہ قارہ کا سربراہ ابن الدغنہ، جو کہ غیر مسلم بلکہ اسلام دشمن تھا، اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں چل دیے، عبداللہ کہاں چل دیے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میری قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، میں اب ارادہ کرتا ہوں کسی اور ملک جانے کا۔ اس پر ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند کلمات کہے جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے اور کفار کے سرغنوں میں سے ایک سرغنہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس پر اتنی گہری نظر ہے ابن الدغنہ کی کہ ابن الدغنہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر، تمہارے جیسا انسان اس ملک سے جلا وطن ہو کر کسی دوسرے ملک میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ مفلس اور بے نوا لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں،
آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، لہذا آپ واپس چلیے اور میں اپنی امان دیتا ہوں آپ کو، اور کفار سے بھی بات کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بھی بات کرتا ہوں جو آپ کو جلا وطن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آئے اور آ کر اعلان کیا کہ ابو بکر میری امان میں ہے، ابو بکر کے ساتھ کوئی نہ چھیڑ۔ کفار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر جو ہے نا ہم آپ کی زمان میں ان کو رہنے دیں گے، وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے باہر صحن میں جو کھل کر نمازیں پڑھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ایسی عبادت نہ کریں، بلکہ چھپ کر اپنے دین پر عمل کریں، تب ہم آپ کی زمان کو قبول کرتے ہیں اور ابو بکر کو نہیں چھیڑیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن کو مسجد بنایا ہوا تھا اور اس میں عبادت بھی کرتے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے، اور ان کفار نے جو یہ شرط لگائی کہ ابو بکر کھلے عام نماز نہ پڑھے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی نماز اور قرآن کی تلاوت سن کر ہماری بچے اور ہماری بیویاں متاثر نہ ہو جائیں اور کہیں اپنا دین چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے ابو بکر کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ یہاں رہے گا تو چھپ کر عبادت کرے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ کار اپنایا اور اپنے صحن میں نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے بلند آواز سے۔ ابن الدغنہ کے پاس وہ کفار پہنچے، کہا کہ یا تو ابو بکر کو سمجھا لو کہ کھل کر عبادت نہ کریں، وگرنہ آپ کی زبان سے ہم ان کو بری سمجھیں گے اور پھر ہماری جو مرضی آئے گی ابو بکر کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ عبداللہ، ابو بکر، آپ کی جو ضمانت میں نے دی تھی وہ اس شرط پر دی تھی کہ آپ کھل کر عبادت نہیں کریں گے، چھپ کر عبادت کریں گے، لہذا اگر آپ کھل کر عبادت کریں گے تو میری زبان باقی نہیں رہے گی، جو آپ میری زبان میں ہیں وہ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے آپ کی زبان کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو میرا اللہ اور اس کا رسول کافی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ صحابہ اکرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی رک جائیے، مجھے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی۔ کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو بھی اجازت ملے گی تو تب جائیں گے؟ فرمایا جی مجھے بھی اجازت ملے گی تب جائیں گے۔ کہ اللہ کے نبی مجھے اپنی ہمراہی نصیب کر دیں، عطا کر دیں کہ میں آپ کا ساتھی بنوں۔ کہا ابو بکر اسی لیے تو روک رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں۔ چنانچہ اس دن سے ہجرت کے سفر کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تیاری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرما دی۔ چنانچہ ہجرت کا واقعہ مشہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح شام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور بہت دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ لیکن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چھپ کر ہٹ کر جو ہے ایک طرف سے آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو دروازے پر دستک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا گھر کے افراد ہیں صرف، اور کوئی نہیں۔ کہا ابو بکر تیاری پکڑو، آج ہجرت کر۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ
کوئی اگر اور آدمی ہے تو اسے دور کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی صرف گھر کے افراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرما دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ہر فرد پر اعتماد تھا، ہر فرد پر اعتماد تھا کہ یہ سب رازدار ہوں گے، یہ کوئی راز افشا نہیں کرے. یہ بڑے اعتماد کی بات ہے کہ فرمایا کہ کوئی اور ہو تو اسے دور کر دو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی اور نہیں، صرف گھر کے افراد ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کر دی. اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ہر فرد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ کوئی راز فاش نہیں کرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد حضرت عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہما نے جلدی سے جلدی ہجرت کا سفر تیار کیا، باندھا. کوئی چیز باندھنے میں کپڑا نہیں مل رہا تھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کمر بند اسے پھاڑا اور پھاڑ کر پھر جو ہے اس سامان کو باندھا. یاد رکھیے یہاں ایک جملہ عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز بخشا کہ وہ خلیل اللہ تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ خلیل الرسول تھے. اور دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے کہ وہ خلیل اللہ ہے اور یہ خلیل الرسول ہے، اگر موازنہ کیا جائے تو ایک بات مشترک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے بہت زیادہ قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا. اور دین کی خاطر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے بہت قربانیاں دی تو اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کا خلیل بنا دیا. اولاد کی قربانیوں میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، اور اولاد کی قربانیوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل الرسول بنا دیا. یہ ہجرت کا سفر تام ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں لوگوں نے بڑے پرجوش انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، اور ہر ایک کی چاہت تھی کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائے. انصار صحابہ اکرام میں ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی بس میں اسی گھر میں رہوں گا. اور وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی. مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا. جس جگہ کو چنا تو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیموں کی جگہ تھی، اور ان یتیموں کے جتنے والی تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ بغیر پیسوں کے جو ہے اس جگہ کو قبول کر لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. ابو بکر اس کی قیمت ادا کرتی تھی. چنانچہ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی، اس کی جگہ کے لیے جو قیمت ادا کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. اور جب اس کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو نوجوانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعمیر میں شریک. مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن کو مسجد بنایا اور نمازیں پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، جس سے لوگ قرآن سنتے اور دین کی طرف مائل ہوئے. اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی جب جگہ متعین ہوئی تو اس جگہ کی قیمت
اللہ کے محبوب پیغمبر نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلوائی۔ مدینہ منورہ میں اسلام پہلے سے بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے اور مہاجرین نے ہجرت کی، ہجرت کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب مدینہ منورہ میں جب جہاد کی اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تبارک و تعالی نے ان مظلوموں کو جب جہاد کی اجازت دی تو سب سے پہلا معرکہ وہ غزوہ بدر کا ہے۔ سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر کا ہے، اور اس کے بعد جنگوں کا اور جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 27 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان میں شرکت کی، اور بہت ساری جنگوں میں صحابہ کرام کے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کو جماعت کا امیر بنا کر جہاد کے لیے روانہ کیا۔ ان تمام جنگوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشیر اور وزیر کا رہا، ایک مشیر اور وزیر کا رہا کہ ہم وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیتے اور آپ کے شانہ بشانہ چلتے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، اور آپ کا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جی جب غزوہ بدر ہوا تو آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو معاف کر دیا، باپ سمجھ کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، اے بیٹا، اے عبد الرحمن، اگر غزوہ بدر میں اگر تم ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتے تو خدا کی قسم ابو بکر تمہیں کبھی بھی نہ بخشتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا تو کبھی بھی نہ بخشا، کبھی بھی نہ بچتا۔ اور اس کی نظیر ابھی ابو قحافہ عثمان، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد، مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت جملے استعمال کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا اور بوڑھا باپ گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ کہ ابو بکر اپنے بوڑھے باپ کو مارا آپ نے؟ کہ اللہ کے نبی، اگر میری تلوار ہوتی میرے پاس تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا، کہ میرے سامنے کوئی میرے محبوب کی گستاخی کر لے، ان کے بارے میں سخت جملہ کہہ دے، ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، درس تو چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو ایک بحر بے کنار ہے۔ یہ صرف آدھے گھنٹے 20 منٹ کے درس سے سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن کی آیات کو دیکھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا پڑے گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی تھی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب مسلمان کفار کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی گڑ گڑانے لگے، یا اللہ، آج یہ مٹھی بھر جو آپ کے سامنے پیش کیے میں نے، اگر آج یہ باقی نہ رہے تو پھر دنیا میں تیرے نام لینے والا کوئی باقی نہیں۔ اور خوب رو رہے اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو تسلی دی، اے میرے محبوب،
اللہ کی مدد آتے ہوئے ہم نے دیکھ لی ہے، بس کر دیجیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، آپ بس کر دیجیے۔ تو ایک طرف وزیر اور مشیر تھے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے تھے۔ واحد ایک صحابی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ہوں، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے اور مشکل حالات میں آپ کو تسلی دیتے تھے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے، ان قیدیوں کے بارے میں آپ نے مشورہ دیا کہ ان سے جزیہ لیا جائے، فدیہ لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو ان پیسوں سے، اور انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، ممکن ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے فدیہ لے کر۔ غزوہ احد میں ابتداءً مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ فتح شکست میں بدلنے لگی، تو ایسے وقت میں صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اچانک کیسے فتح شکست میں بدل گئی۔ تو ایسے وقت میں انسان ہونے کے ناطے وہ تھوڑے سے ہڑبڑائے اور دائیں بائیں ہونے لگے۔ ایسے وقت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے بلکہ کفار کے سربراہ کے طور پر غزوہ احد میں آئے تھے، انہوں نے آواز لگائی، کیا محمد زندہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جواب مت دیجیے، خاموش ہو جائے۔ پھر کہنے لگا کیا ابو بکر زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے پھر اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر اشارہ فرمایا خاموش رہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو کفار تھے انہیں بھی یہ پتا تھا کہ نبی کے بعد امت کے سربراہ اور رہنما جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس شخصیت کا نام لیا کہ کیا ابو بکر زندہ ہے، کہ اگر محمد نہیں ہوں گے تو امت کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے تمام غزوات میں غزوہ احد کے بعد جو غزوہ پیش آیا بنو نذیر کی جلاوطنی کا، غزوہ خندق اور دیگر غزوات پیش آئے، اور غزوہ حنین اور تبوک جو کہ انتہائی سخت جنگیں تھیں، ان جنگوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، سارا مال قدموں میں نچھاور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ نمایاں پہلو ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سارا مال قبول کیا۔ اس موقع پر ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا سارا مال دینے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے سارا مال قبول نہیں فرمایا، فرمایا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دو، آدھا جمع کرو۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآنی شخصیت ہیں کہ قرآن جن کے بارے میں بارہا ذکر خیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص کہ جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو لٹانے والا ہے، اعطا، واتقا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وصدق بالحسنى، اور اچھائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔
چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ سورۃ اللیل ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بے بہا خرچ کرنے والی شخصیت جناب صدیق اکبر، اور اللہ سے خوف اور ڈر رکھنے والی شخصیت سب سے زیادہ انبیاء کے بعد ڈرنے والے اللہ سے جناب صدیق اکبر، اور اچھائی کی تصدیق کرنے والے یعنی سب سے پہلے نبی کی نبوت پر بغیر کسی دلیل کے اور سوچنے کے تصدیق کرنے والی شخصیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ان آیات کا مصداق فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت حج کے منصب پر مامور فرمایا، اور فرمایا کہ مینا کے عظیم اجتماع میں جا کے یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور کوئی برہنہ ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر سورہ توبہ، سورہ برات نازل ہوئی، اور یہ سورت سنوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں جا کے حج کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس مجمع کو سورہ برات سنا دیں۔ اس واقعے کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ 9 ذی الحجہ میں حج کی جو امارت تھی یہ منصب جو ہے حضرت علی کو عطا کیا گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ امارت کا جو منصب تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ البتہ اسی دوران سورہ برات اور سورہ توبہ نازل ہوئی، تو اس سورت کو سنوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں جا کر وہاں کے سورہ توبہ اور سورہ برات کو سنا دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تمام ہونے لگی، فتح مکہ قریب ہوا، اور سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ خوشخبری سنائی کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، جب اللہ کی مدد آئے گی، والفتح اور فتح کا دن آئے گا، مکہ فتح ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ فوج در فوج فی دین اللہ، کس میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے دین میں۔ اب بعض لوگ جو ہے ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ ڈر کر مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ۔ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ مسلمان اس طور پر ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان راج کر رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی میں مسلمان ہوں گے، اور بعض دفعہ بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جدھر کی ہوا کا رخ تھا ادھر چل پڑے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اللہ فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، محبوب آپ دیکھیں گے جب فتح ہوگی، فتح مکہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ کس میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہند مسلمان ہوئی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس ہے، ام حبیبہ کی والدہ ہیں جو ام المؤمنین ہیں۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے بعد
حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اسلام اقرار کو کہتے ہیں، اور دین مومن یہ کیا کہتے ہیں؟ پختہ ایمان۔ فرمایا یدخلون فی دین اللہ۔ فتح مکہ کے بعد یہ کس میں داخل ہوں گے؟ لوگ فوج در فوج کس میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کسی کو کیا جرت ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ لڑنے والوں کے خلاف کوئی بات کر سکے؟ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید کی غالباً آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے قربانیاں دی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی پہلے والوں کا درجہ بلند ہے، لیکن اس کے بعد ان دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سورت نازل ہوئی سورت النصر، تو سارے صحابہ کرام خوش ہوئے کہ فتح قریب ہے۔ ایک واحد صحابی ہیں جناب صدیق اکبر کہ جو غمزدہ ہوئے اور رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ سورت بتلا رہی ہے کہ محبوب پیغمبر ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ یہ سورت کا جو کلام ہے، جو اس کی آیات بتلا رہی ہیں کہ محبوب ہم سے جدا ہونے والے ہیں، کیونکہ محبوب کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، دین میں داخل ہوں گے۔ اے میرے محبوب، اب آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی تحمید کیجئے، استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر۔ کہ یہ جو تسبیح کا جو حکم دیا ہے، فرمایا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب محبوب پیغمبر ہم سے جدا ہو۔ اللہ اکبر، کیا گہرائی تھی، کیا قرآن کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گہرائی اللہ نے عطا کی کہ ایک طرف صحابہ کرام خوش ہیں کہ فتح ہونے والی ہے، فتح قریب ہے، اور دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت سے بھانپ گئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اب جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں آپ کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ آپ مسجد تک نہ جا سکے، تو اس وقت میں آپ نے اما عائشہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ اما عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آپ حضرت عمر سے کہہ دیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے غصے ہو گئے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے، بلکہ ایک مرتبہ اور خواتین نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے وضاحت کے ساتھ ڈانٹا خواتین کو اور کہا کہ بھئی ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں، صرف ابو بکر سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور جب نماز ہونے لگی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دو صحابہ کرام کے سہارے آہستہ آہستہ آنے لگے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ میرے محبوب آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو صحابہ کرام پہچانتے تھے۔ آپ جس راستے سے گزرتے تھے صحابہ کرام اس راستے کو پہچان لیتے تھے کہ ہمارے محبوب یہاں سے گزرے۔ جیسے ہی محسوس ہوا کہ محبوب آ رہے ہیں تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ رکھا، اشارہ کیا کہ بھئی وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور آپ کے دائیں جانب آ کر بیٹھ کر نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بتلایا کہ امامت صغریٰ ابو بکر کے حوالے کر دی گئی۔
مسلمانوں کے امام ابو بکر. ہمارے استاد محترم علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج سے فیض حاصل کرنے والا چاند بھی ہے اور ستارے بھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والے ابو بکر بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. ادھر مقابلہ چاند کا نہیں اور ادھر مقابلہ صدیق اکبر کا نہیں. اور بڑی خوبصورتی سے بات سمجھاتے تھے. فرماتے تھے کہ جب تک سورج سامنے ہوتا ہے تو کوئی ستارہ کوئی سیارہ نظر نہیں آتا، کوئی ستارہ کوئی سیارہ نظر نہیں آتا، اور مشاہدہ ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا. سورج غروب ہوتا ہے تو ستارے اور سیارے نظر آنے لگ جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا آسمان پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سورج کے ہوتے ہوئے چاند دھیما دھیما نظر آتا ہے، اور ستارے تو نظر نہیں آتے، لیکن چاند دھیما دھیما کبھی کبھی نظر آتا ہے. کہ یہی مثال جناب صدیق اکبر کی ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی صحابی مصلی رسول پر نظر نہیں آیا، لیکن 17 نمازوں کے لیے جو نظر آئے ہیں نبی کی موجودگی میں، تو وہ کون تھے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.